بائبل لرننگ چینل میں ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیزو آئیے دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الفاضل لشکر کے رب زمین آسمان کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، ہمیں فضل دیا کہ ہم تیرے کلام کو دوسروں کے لیے پڑھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ خدا یسناسی خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے اور خدا پاک رو ہماری مدد کیجیے، ہمارے ذہنوں دلوں خیالوں سوچوں کو کھولیے، اور جتنے اس کلام کو سنیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، ان کے بھی ذہن و دلوں خیالوں کو کھولیے تاکہ وہ بھی تیری کتاب مقدس کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اور اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور اپنی قوم ملک کے لیے برکت کا سبب بنے، اور ان کی ترقی ہو اور وہ خوب اقبال مند ہوں، سرفراز ہوں۔ باپ سب کچھ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دیں کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے ہیں، تو بابخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، ہم کلام خدا میں سے جو مضمون آج شروع کرنے والے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں ایک ایپیسوڈ میں جو روزوں کا مضمون چل رہا تھا، اس میں ہم نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے نامے باپ میں سے یہ سیکھا تھا۔ ایک سوال یسوع مسیح سے کیا گیا تھا کہ آپ کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، جبکہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے انہیں سوال کے ساتھ ایک اور سوال میں کر دیا تھا کہ کیا براتی اس وقت تک روزہ رکھ سکتے ہیں یا ماتم کر سکتے ہیں جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے۔ تو میں نے ایک شعر کہا تھا، دلہا بھی ہیں براتی بھی، متی کہاں ہے دلہن، اکلوتا ہے یہ دلہا جو خود بنانے آیا دلہن۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم روزے کے مضمون کو مکمل کرنے کے بعد دلہن کی تلاش کریں گے کہ جب دلہا ہے، براتی ہیں، تو دلہن کہاں ہے۔ تو میرے عزیزوں، کتاب مقدس میں سے ہم دلہن کی تلاش کریں گے اور ہمارا مضمون دلہن ہوگا۔ آئیے ہم کتاب مقدس میں سے دلہن کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم دلہن کے بارے میں سیکھیں اور جاننا شروع کریں، ضروری ہے کہ ہم پہلے دلہے کو دیکھیں، اور جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلا انسان، پہلا دلہا جو روئے زمین کے اوپر خدا نے بنایا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے، کتاب مقدس میں سے پیدائش اس کا پہلا باب، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بنایا، تو خدا نے پہلا انسان وہ زمین کے اوپر جب بنایا، تو پیدائش اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں نے زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور یہ پہلا انسان جو مٹی سے بنایا گیا، اور خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی شبیہ اور اپنی ہی صورت پر بنایا۔ تو خدا کا پیار انسان کو بنانے میں جھلکتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر، زمین کے اوپر بہت سارے جاندار بنائے، بڑے بڑے خوبصورت جانور، پرندے، چرندے، درندے بنائے، لیکن انہیں اپنی شکل و صورت، اپنی شبیہ نہیں دی۔ خدا نے جب آدم کو، انسان کو جب بنایا، تو خدا نے اسے اپنی شبیہ اور اپنی صورت دے دی۔ اس سے خدا کا وہ پیار
جو وہ بنی نوع انسان سے کرتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اس کے بناتے ہوئے ہی کہ خدا نے کتنا زیادہ انسان سے پیار کیا۔ اور خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے رہنے کی جگہ بنائی، اس کے رہنے کا انتظام کیا، اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ رہائش گاہ، رہنے کی جگہ کیسی خدا نے انسان کے لیے بنائی۔ 8ویں آیت، اور خدا نے مشرق کے عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ تو میرے عزیزوں، یہ پہلے انسان کے رہنے کے لیے خدا نے ایک خوبصورت انتظام کیا۔ اور آج بھی ہم باغات کی سیر کرتے ہیں، لیکن یہ باغ تو باغ بہشت ہے، اس کے اندر ہر قسم کا، ہر طرح کا پھل خدا نے اس کے کھانے کے لیے لگایا، یہاں تک کہ اس باغ کے اندر خدا نے حیات یعنی زندگی کا درخت بھی لگا دیا، اور ایک درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا، اور خدا نے یہ اس کے لیے انتظام کیا اس کے رہنے کے لیے، اور اس کے رہنے کی جگہ کو منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے خدا نے جب انتظام کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی روشنی کا کیسا انتظام کیا۔ میرے ساتھ دیکھیے پیدائش اس کا پہلا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں، زمین پر روشنی ڈالنے، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے روشنی کا خوبصورت انتظام کیا جو آج تک موجود ہے۔ جو سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے، چاند ہمیں دکھائی دیتا ہے، سورج دن کے وقت اجالا کرتا ہے، روشنیاں بکھیرتا ہے، تو رات والا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اور رات کو چاند اپنی روشنی، دھیمی دھیمی روشنی زمین پہ ہمیں اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ یہ خدا نے ان کے لیے روشنی کا، اجالے کا انتظام کیا۔ اور میرے عزیزوں، سوائے دیہن کی طرف، اس سے پہلے کہ ہم دیہن کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انسان جسے خدا نے مٹی سے بنایا، تو اس انسان کو خدا نے ایک نام دیا، اور وہ نام ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں، دوسرے باب کی 18ویں آیت، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اور 18ویں آیت میں آج انسان کو ایک نام دیا گیا، آدم۔ اور میرے عزیزوں، اسی آیت میں سے ہمیں آگے چل کے پڑھتے ہیں تو ہمیں دلہن ملتی ہے۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیے میرے ساتھ دوسرے باب کی 21ویں آیت، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا
یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے پہلی دلہن اور یہ ہے پہلا دلہا جو خدا نے روئے زمین کے اوپر آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آدم سے اس کی دلہن نکالی۔ یعنی اگر ہر انسان جو آج پیدا ہوتا ہے وہ عورت سے ہے تو عورت خود آدم سے ہے، یعنی وہ آدم سے نکلی ہے۔ تو ایک شعر عرض کرتا ہوں، سنیے۔ پہلی دلہن آدم سے نکلی تو آدم کی ہو گئی، کلام خدا تھا یاد متی پھر بھی دھوکہ کھا گئی۔ اور یہ پہلی دلہن ابلیس کے بہکاوے میں آئی اور اس نے ایک بہت بڑا دھوکہ کھایا، حالانکہ اسے خدا کا کلام، وہ حکم جو خدا نے اس پہلے جوڑے کو آدم اور حوا کو دیا تھا، اور اس عورت کا نام حوا رکھا گیا، اور اس جوڑے سے پہلی نافرمانی یہ ہوئی، پہلے عورت نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھایا اور اس کے بعد اس نے آدم کو بھی وہ پھل کھانے کو دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ پہلا جوڑا ہے، یہ پہلی دلہن ہے جو آدم سے ہی نکالی گئی، لیکن ہم نے تو برے کی دلہن ڈھونڈنی ہے اور اسے ہم ضرور ڈھونڈیں گے، لیکن میں نے چاہا، میرے خیال میں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم ابتدا سے شروع کریں تاکہ ہم یہ دلہن اور دلہے کے ملاپ کو پہلے سیکھیں، اور پہلی دلہن سے ہم نے اس مضمون کو شروع کیا ہے، اور خدا نے اس جوڑے کے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت باغ کے اندر آ کر ان سے ملا کرتا اور ان سے باتیں کیا کرتا تھا، اور خدا اور انسان کی رفاقت تھی، اور ہر روز آدم کو خدا کی باتیں سننے کا شرف ملتا رہا، اور صرف آدم ہی کو نہیں بلکہ یہ دلہا اور یہ دلہن دونوں خدا کے حضور حاضر ہوتے۔ آج بھی اگر دونوں شوہر اور بیوی، دولہا اور دلہن اکٹھے خدا کے حضور دعا کریں تو خدا ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ یہ بات بھی لکھی ہے کہ جہاں دو مل کر، دو یا تین مل کر میرا نام لوگے تو میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ اور اگر یہ جوڑا اکٹھا ہو کر، یہ دلہا اور دلہن، جو روئے زمین پہ بہت ساری دلہنیں اور دلہے ہیں، اگر وہ خدا کے حضور ہر روز جھکیں اور دعا کریں تو اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگلے ایپیسوڈ میں ہم برے کی دلہن کے بارے میں سیکھنا شروع کریں گے۔ تو آج ہم نے پہلی دلہن کے بارے میں سیکھا کہ یہ دلہن کہاں سے لی گئی، اور یہ دلہن جسے خدا نے آدم سے لیا اور اسے آدم ہی کو دے دیا، آدم ہی کے سپرد کر دیا۔ آخر میں ایک شعر اور بتاتا ہوں، سنیے۔ عرض کیا ہے، یاد تھا کلام خدا پھر کیوں دھوکے میں آ گئی،
पहली दुल्हन तो मत्ती जी लालच में आ गई। लालच गुनाह की जड़ है। पहली दुल्हन है लालच, जो इब्लीस ने, शैतान ने उसे बताया कि इस फल को खाने के सबब से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद हो जाओगे। आज भी इंसान लालच के सबब से गुनाहों की दलदल के अंदर धंसता जा रहा है, और लालच जो गुनाह की जड़ है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे अजीजों, कलाम खुदा हमें सिखाता है कि हम लालच ना करें, और ये 10 हुक्मों में से एक हुक्म है कि लालच ना कर। अगर हम इस पे कायम रहें तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं और खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं, और खुदा के फर्माबरदार बेटे बेटियां बनकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं और खुदा के दिल की सारी खुशी को पूरा कर सकते हैं। देखते रहिए मजमून दुल्हन। अगले एपिसोड में बर्रे की दुल्हन की तलाश करेंगे, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, आपको ये मजमून अच्छा लगेगा, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने में और आपके लिए बहुत सारी नसीहत होगी। आप खुद भी इसे गौर से सुने, समझें और दूसरों से शेयर करें, इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।